حضرت مولانا سید جنوڈہ شاہ بخاری کا خاندان سید بخاری حسینی ہے۔ آپ کے والد ماجد سید مصعب شاہ بخاری اپنے دور کے کامل ولی اور درویش تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی اسلام کی سربلندی اور اشاعت دین کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ ان کے والد ماجد حضرت سید بچل شاہ بخاری اور جد امجد حضرت سید داؤد شاہ بخاری بھی خدا رسیدہ بزرگ تھے۔ حضرت مولانا سید جنوڈہ شاہ بخاری کی ولادت بستی مصور شاہ تحصیل جتوئی ضلع مظفر گڑھ پنجاب میں ہوئی۔ آپ بچپن ہی سے ہونہار اور ذہین و فطین تھے۔ آپ کی ولادت 1933 میں ہوئی۔ آپ کی اسکول کی تعلیم میٹرک تک تھی۔ قرآن مجید اور ابتدائی کتب اپنی خاندانی درسگاہ سے پڑھی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ رحیم یار خان شہر کے قصبہ امین آباد میں حضرت مولانا عبد الکریم سے بعض کتب کا درس لیا۔ اسی دوران حضرت مولانا خورشید احمد ظاہر پیر آپ کے ہمدرس تھے۔ لیا میں بھی کسی دارالعلوم میں زیر تعلیم رہے۔ بعد ازاں ملتان تشریف لے گئے۔ 1955 میں دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام استانہ عالیہ سیال شریف میں داخل ہو کر اپنی اعلیٰ تعلیم مکمل کی۔ مدینہ منورہ حاضری کے دوران میاں بہلول بخش سیالوی بھیروی کے استفسار پر حضرت سید جنوڈہ شاہ نے ارشاد فرمایا، میں ملتان میں مولانا محمد علی صاحب سے پڑھتا تھا۔ مولانا صاحب کی بیعت تو کہیں اور تھی، لیکن حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی سے بے پناہ محبت اور عقیدت تھی۔ ایک روز حضرت مولانا محمد علی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آیا شاہ صاحب آپ کی بیعت بھی کہیں ہے؟ عرض کیا نہیں کر سکا۔ استاد گرامی نے استخارہ کرنے اور اس کا طریقہ بھی بتایا، نیز استخارے میں جو اشارے ملے اس پر نصیحت کی۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ اعلان ہو رہا ہے حضرت علامہ احمد سعید کاظمی سنی کانفرنس کروا رہے ہیں، جس کی صدارت حضور پیر سیال غریب نواز فرما رہے ہیں۔ خواب میں پہلی بار آپ کی زیارت کی، بعد میں آپ کو ایک کمرے میں بٹھایا گیا، میں بھی اپنے والد گرامی کے ہمراہ حاضر خدمت ہوا۔ استاد گرامی نے میری بیعت کے لیے عرض کیا۔ حضور شیخ الاسلام نے فرمایا، فقیر تو سادات کا غلام ہے، لہٰذا بیعت نہیں کر سکتا۔ کافی اصرار کے بعد استاد گرامی کی سفارش پر آپ نے بیعت فرمایا۔ صبح میں نے خواب کا سارا منظر استاد گرامی کے گوش گزار کیا۔ آپ نے فرمایا، واقعی ملتان میں سنی کانفرنس ہو رہی ہے، جس کی صدارت حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی غریب نواز فرما رہے ہیں۔ بہرحال خواب میں جو دیکھا، ظاہری حالت میں وہی مشاہدہ کیا۔ حضور شیخ الاسلام نے استاد گرامی کی سفارش پر مسکرا کر بیعت سے مشرف فرمایا۔ سعادت بیعت کے بعد حضرت سید جنوڈہ شاہ نے سیال شریف دارالعلوم میں داخلہ لیا۔ دوران تعلیم حضور شیخ الاسلام کی خدمت معلیٰ میں حاضری دیتے رہے۔ ایک روز حضور نے ارشاد فرمایا، شاہ صاحب حج کریں۔ آپ نے حضور کے حکم پر لبیک کہا۔ اس وقت شاہ صاحب کی حالت یہ تھی کہ سیال شریف سے ترنڈا محمد پناہ جانے کے لیے کرایہ بھی نہیں تھا۔ آپ نے کرم فرمایا اور زادے راہ عنایت فرمایا۔ گھر پہنچا اور اہلیہ سے کہا کہ گھر میں جتنا زیور ہے لاؤ تاکہ فروخت کیا جائے۔ اہلیہ نے وجہ دریافت کی تو بیوی سے مخاطب ہو کر فرمایا، مرشد کامل نے حج کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس پر اہلیہ نے عرض کیا کہ اگر سارا زیور فروخت کر دیا جائے تو تب بھی حج کی رقم نہیں بنتی۔ یہ گفتگو جاری تھی کہ اسی دوران کسی نے دروازے پر دستک دی۔ باہر تشریف لے گئے تو گاؤں کا ایک آدمی کھڑا تھا، جس کے عزیز کو جن کی شکایت تھی اور جن کا اصرار تھا۔ سید جنوڈہ شاہ آ گئے تو اس کی جان چھوڑ دوں گا۔ شاہ صاحب کو اس وقت جن نکالنے کا علم تھا اور نہ اجازت تھی۔ شاہ صاحب اسی شش و پنج میں اس آدمی کے گھر گئے تو واقعی جن اسے تنگ کر رہا تھا۔ شاہ صاحب نے وجہ دریافت کی تو جن بولا، شاہ صاحب یہ امیر لوگ ہیں، آپ کو زیور دے دیں تو میں چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا کہ تیرا اس سے کیا واسطہ ہے؟ جن نے جواباً فرمایا، آپ کو حج کا حکم پیر سیال نے دیا ہے۔ میں نے کہا جنہوں نے حکم دیا ہے بندوبست بھی وہی کریں گے، اس غریب کو چھوڑ دو اور ناجائز تنگ نہ کرو۔ اہل خانہ نے منت سماجت کی کہ آپ کو مال پسند ہے تو ہم حاضر ہیں۔ الغرض شاہ صاحب کے دم سے جن نے اس آدمی کو چھوڑ دیا۔
بعد ازاں تعویذ کا ایسا سلسلہ چلا کہ حج کا بندوبست ہو گیا۔ شاہ صاحب کا مدینہ شریف رہنے کے لیے مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی خواہش ہوئی۔ معلوم ہوا کہ مودودی صاحب کی سفارش سے داخلہ بآسانی مل سکتا ہے۔ شاہ صاحب اجازت لینے کے لیے سیال شریف حاضر ہوئے اور مودودی صاحب کی سفارش کا ذکر کیا۔ حضور شیخ الاسلام نے فرمایا، گستاخ رسول کی سفارش سے حاضری نہیں چاہیے، سرکار خود کرم فرمائیں گے، اور دعا خیر فرمائی۔ ایام حج میں شاہ صاحب کو اپنے علاقہ کا ایک آدمی ملا جو سعودیہ شہریت رکھتا تھا۔ اس نے ویزا ارسال کیا جس سے مدینہ منورہ میں حاضری کا مستقل بندوبست ہو گیا۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ 6 ماہ مدینہ اور 6 ماہ پاکستان گزارا کرتے۔ آپ نے 22 حج کیے۔ شاہ صاحب کا خاندانی سلسلہ قادری تھا۔ آپ کے اہل خاندان کہتے آپ نے چشتی سلسلہ میں بیعت کی ہے، لہٰذا بیعت لینے کی اجازت بھی لیں۔ ایک دفعہ آپ باوضو حضور شیخ الاسلام کی بارگاہ بےکس پناہ میں حاضر ہوئے۔ آپ بنگلہ شریف میں تنہا مصروف مطالعہ تھے۔ از راہ شفقت اپنے پاس بٹھایا، تھوڑی دیر بعد خرقہ خلافت سے نوازا اور بیعت کا طریقہ ارشاد فرمایا۔ ساتھ ہی فرمایا کہ شاہ صاحب عام آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جبکہ پیر کے ساتھ 40 ہوتے ہیں۔ آپ کے اس ارشاد پر شاہ صاحب نے تبسم آمیز لہجے میں عرض کیا، حضور وہ کس طرح؟ ارشاد ہوا، عام آدمی کی غلطی کا اتنا شعورا نہیں ہوتا جتنا عالم اور پیر کا ہوتا ہے۔ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ مخلوق خدا کو گمراہ کرے۔ شاہ صاحب نے عرض کیا، حضور آپ کی نگاہ کرم سے ہی بچنا ممکن ہے۔ شاہ صاحب فرماتے تھے کہ بڑے بڑے امتحانات سے گزرا لیکن شیخ کامل و اکمل کی توجہ سے محفوظ رہا۔ کئی بار ایسا ہوا مریدوں کے ہاں گیا تو بطور آزمائش مرد حضرات اپنے اپنے کام چلے جاتے اور گھر جوان بچیاں ہوتی۔ الحمدللہ شیطان کا ہر حربہ ناکام رہا۔ بیعت سے 13 سال بعد خلافت ملی۔ آپ نے بستی مصرف شاہ سے ہجرت فرمائی اور ضلع رحیم یار خان کے گاؤں طیب بلوچ میں اقامت اختیار کی۔ یہاں آپ کو اپنے رشتہ دار حضرت پیر سید قادر بخش کی صحبت ملی۔ حضرت پیر سید قادر بخش ولی کامل اور صوفی درویش تھے۔ انہوں نے آپ کو اپنی دختر نیک اختر عقد میں دی۔ بعد ازاں آپ وہاں سے ترک سکونت کر کے ترنڈا محمد پناہ شہر میں مستقل سکونت اختیار کی۔ حضرت حاجی محمد عیسیٰ، حضرت محمد گلزار، حضرت حاجی رسول بخش آپ کے چند خلفاء میں شامل ہیں۔ جب حضرت سید جنوڈہ شاہ بخاری کا وصال نزدیک آیا تو اپنے رشتہ داروں کو طلب فرمایا اور ان میں سے حضرت حافظ سید سعید احمد شاہ بخاری سے فرمایا، شاہ صاحب فلاں فلاں صورتیں تلاوت کرو۔ جب انہوں نے صورتیں کر لی تو آپ نے دعائے خیر کی اور سب سے فرمایا کہ آپ کا اور میرا خدا حافظ، یہ کہا اور اپنی جان خدا کے سپرد کی۔ آپ کا وصال 13 نومبر 1995 عیسوی بمطابق 24 رجب المرجب 1419 کو ترنڈا محمد پناہ میں ہوا۔ جنازہ حضرت حافظ سعید احمد شاہ بخاری نے پڑھایا۔ آپ کے مزار پنوار جامع مسجد ترنڈا محمد پناہ کے احاطے میں مرج الخلائق ہے۔ آپ کی شادی حضرت پیر سید قادر بخش کی دختر سے ہوئی۔ ایک فرزند حضرت سید غلام محمد شاہ مدنی یادگار ہیں۔ ان کی بیعت حضور امیر شریعت حضرت خواجہ محمد حمید الدین سیالوی سے ہے۔ بوقت خلافت آپ کو حضور شیخ الاسلام نے جائے نماز سپرد فرمائی جو آپ کے جانشین کے پاس بطور تبرک موجود ہیں۔